إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور ان کے انقلاب تعداد درود و سلام آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ماہ مبارک کہ چند ایام باقی رہ گئے ہیں. اس مہینے کے تعلق سے کل ہم یہ کہا کرتے تھے کہ چند دنوں میں یہ مہینہ آنے والا ہے، لیکن اب پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ مہینہ ابھی ختم ہونے والا ہے. اس کے اختتامی ایام چل رہے ہیں. اس مہینے کا آخری عشرہ اختتام پذیر ہے. آخری 4-5 دن یا 5-6 دن رہ گئے. اس کے بعد پھر پتہ نہیں زندگی میں یہ مبارک مہینہ نصیب ہو نہ ہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس بابرکت مہینے کے تعلق سے یقیناً ہم
بہت ساری باتیں سن چکے ہوں گے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب اور اپنا بابرکت کلام نازل فرمایا۔ اور یہ وہ بابرکت کلام ہے جس کے تعلق سے مکہ کے مشرکوں کو بار بار چیلنج دیا گیا کہ اس جیسی کوئی ایک صورت، کوئی ایک بات بنا کر لاؤ، لیکن وہ ناکام ہو گئے، نہیں بنا سکے، اور نہ ہی قیامت تک کوئی بندہ اس چیلنج کا جواب دے سکتا ہے۔ چیلنج دینے والی رب تعالیٰ کی ذات ہے، تو کس کے اندر پاور اور قوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چیلنج کا جواب دے سکتے؟ ممکن نہیں۔ اسی قرآن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل نہ اس کے آگے سے حملہ کر سکتے نہ اس کے پیچھے سے، کہیں سے بھی۔ کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، یہ حکمت والی اور تعریف والی ذات کی طرف سے ہے، ایسے پروردگار کی طرف سے ہے جس کی تمام کے تمام باتیں حکمت سے بھری ہوئی ہیں، اور جو تعریف کی ہوئی ذات ہے، جس کی تعریف صرف انسان نہیں، صرف جن نہیں، بلکہ پوری مخلوقات اس کی تعریف کرتی ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، ہر چیز اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ اس ذات کی طرف سے یہ کتاب نازل ہے۔ تو اس کتاب کہ کچھ ہم پر حقوق ہیں، ان حقوق کو ہمیں جاننا ہوگا، ان کو اپنانا ہوگا، کیونکہ اسی مہینے میں، اس مہینے کی وہ رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے، جو لیلہ مبارکہ ہے، جو ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، اس رات میں یہ مقدس کلام نازل ہوا، اور وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ وہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں بھی ہو سکتی ہے، 27ویں بھی ہو سکتی ہے، 29ویں سب بھی ہو سکتی ہے۔ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ یہی رات ہے، ہاں یہ بتلا دیا کہ اس بابرکت رات کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، ان میں سے بھی ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب یہ مقدس مطہر کلام جو ہر قسم کے عیب سے، نقص سے پاک ہے، تو اس کلام کے ہم پر کچھ حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کتاب کو مانا جائے، اس پر ایمان لایا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک کہ تمام کی تمام آیات کو، تمام کے تمام الفاظ کو مانا جائے، اور اس بات کی تصدیق کی جائے کہ قرآن کے تمام حروف نمبر 1 منزل من اللہ ہے، اور نمبر 2 ہر قسم کے عیب سے، نقص سے بالکل پاک۔ اس کے منزل من اللہ ہونے میں رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں۔
جو شک کرے گا اس کا اپنے ایمان خطرے میں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس قرآن نے اپنا تعارف کیا کروایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ جیسے ہم اپنے آنکھوں سے سورج کو دیکھ رہے ہیں، سورج کی موجودگی میں کوئی شک کا شبہ نہیں، حق و یقین حاصل ہے۔ سورج کی تپش، سورج کی گرمی ہمیں پہنچتی ہے، ہمیں یقین ہو جاتا ہے سورج موجود ہے۔ اس سے بڑھ کر قرآن کے منزل من اللہ ہونے پر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لحق الیقین، یہ قرآن یہ حق الیقین ہے، اس کی ہر بات کو مانا جائے، ہر بات پر ایمان لایا جائے، یہ اس کا پہلا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اور تمام کے تمام مومن وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے وہ برحق ہے، وہ سچ ہے۔ یہ اس کا پہلا اور بنیادی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون، لوگوں اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور اور روشنی پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی، واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کے خبر رکھنے والا ہے۔ جیسے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے بعینہ، اسی طرح قرآن پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ دوسرا، اس کتاب کو پڑھا جائے، یہ وہ دنیا میں موجود کتاب ہے نمبر ایک جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، شروع سے لے کر آخر تک پورا کا پورا قرآن یہ کلام اللہ ہے، کلام الرحمن ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ صفت الرحمن ہے۔ اور جب ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کرتا ہے، وہ کیسے، وہ کس طرح؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کر رہا ہے، کبھی ہمیں ڈرا کر، کبھی خوشخبریاں دے کر، کبھی سابقوں کے واقعات بتلا کر، کبھی قیامت کے احوال بیان کر کے، کبھی اپنے نیک بندوں کے واقعات ہمیں سنا، وغیرہ 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 وغیرہ۔ یہ ایک سمندر ہے، اور یہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ جب شروع کرتے ہیں اللہ اکبر تو انسان جب غور سے توجہ سے پڑھتا ہے اس کے اندر کھو کے رہتا ہے، اس کے دماغ کھل جاتا ہے، ہدایت کی راہ اس پر ہموار ہو جاتی ہے، اور آخر کار بندہ غور کرتے کرتے اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس کو اپنے گناہ یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اے اللہ میں زندگی بھر میں کیا کرتا رہا، اصل تو میری کامیابی اسی میں ہے کہ میں اس کو پڑھوں، اس کو سمجھوں، اس پر عمل کروں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو پڑھیے، جو آپ کی طرف وحی کی گئی اس کو پڑھیے اور نماز میں کیجیے۔ واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ، اپنے رب کی کتاب کو پڑھیے، جو آپ کے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے آپ کی ذات ببرکت، اس کو پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی چینج اور کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، صرف
صرف پڑھنا نہیں بلکہ یاد بھی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم۔ لوگوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھا کرو، نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجد میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ گھوم رہے ہیں کاروبار کے لیے، مارکیٹوں میں رش لگا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی مسجد میں بیٹھنے کی۔ اللہ کی نعمت ہے، کتنی نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار کر نہیں سکتے۔ تو فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جو اللہ نے تم پر نعمتیں کی ان کو یاد کیا کرو، ان کا شکر ادا کیا کرو، اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف کتاب و حکمت نازل فرمائی اس کو بھی یاد رکھا کرو، یاد کیا کرو۔ اگر کوئی حافظ قرآن بار بار قرآن پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، تو اس آیت پر عمل کرنا۔ کوئی طالب علم ہے مدرسے میں پڑھنے آیا، قرآن پڑھ رہا ہے، استاد کو سبق سنا رہا ہے، سبقی سنا رہا ہے، منزل سنا رہا ہے، یہ قرآن کو یاد کر رہا ہے، بار بار سنا رہا ہے، بار بار سنا رہا ہے، بار بار سنا رہا ہے، لاکھوں کروڑوں نیکیاں بھی کما رہا ہے۔ یہ چھوٹا بچہ 8-9 سال کی عمر کا یہ بچہ کتنی نیکیاں کما رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ چیز ہمیں بھی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ ازواج مطہرات سے کہا رضی اللہ عنہن کہ جو کچھ تمہارے گھروں میں وحی نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کتاب و حکمت کی روشنی میں، اس کو یاد کیا کرو، اس کو بار بار پڑھا کرو، اس کو یاد کیا کرو۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ لوگوں قرآن کی تلاوت کیا کرو، یہ قرآن قیامت کے دن کل تمہارے حق میں سفارش کرے گا۔ اگر اس کو پڑھو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اس کو سمجھو گے، اس کے مطابق اپنی زندگی بناؤ گے، یہ قیامت کے دن تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کرے گا۔ اور فرمایا البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرۃ یفر منہ الشیطان۔ آج کتنے پریشان ہیں ہم لوگ، فلاں پر جادو ہو گیا، فلاں آسیب زدہ ہو گیا، فلاں کو جن، فلاں پر جن ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے اس کا علاج بتلا دیا۔ فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں سے اس طرح کے سارے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، نیٹ پر لگا دیتے ہیں، ٹی وی پر لگا دیتے ہیں، ریڈیو پر لگا دیتے ہیں۔ آج کل تو ریڈیو کا دور ہی ختم ہو گیا، موبائل پر لگا دیتے ہیں، خود نہیں پڑھتے، نہیں خود پڑھتا، خود پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا ورنہ فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے برکت ہوگی، ساری چیزیں کی، گھر میں قرآن چل رہا ہے یہ اپنی جگہ پر، لیکن جو فائدہ خود پڑھنے سے ہوگا اتنا فائدہ اس چلانے سے نہیں ہوگا، کیونکہ جب خود پڑھیں گے تو اس کا ڈبل فائدہ ہوگا۔ نمبر 1 گھر میں برکت ہوگی، اور نمبر 2 جو میں خود پڑھوں گا ایک ایک حرف کے پڑھنے کے بدلے 10 نکلیں گے۔ جب نہیں پڑھیں گے تو پھر ان نیکیوں سے معلوم رہ سکتے ہیں۔ خود پڑھیں۔ فرمایا وہ گھر جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر میں شیاطین نہیں رہتے، بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، جہاں ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں وہاں قرآن پاک کو بھی اپنے معمولات میں شامل کریں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا عقیق اور بدحان 2 وادیاں مدینہ کے قریب تھی جب منڈی لگا کرتی تھی، جانوروں کی منڈی لگا کرتی تھی، اونٹوں کی منڈی، گائے کی منڈی، بکروں کی منڈی۔ آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا کوئی بندہ ہے تم میں سے جو عقیق اور بدحان جو مدینہ کے شہر سے باہر ہے، جب جبل احد کی طرف جاتے ہیں اس طرف یہ دونوں وادیاں قریب قریب پڑتی ہیں، فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو عقیق یا بدحان وادی میں جائے، وہاں جا کر 2 اونٹنیاں لے کر آئے، بڑی کوہانوں والی، اس دور میں ان اونٹنیوں کو بڑا قیمتی سمجھا جاتا تھا، بڑی کوہانوں والی 2 اونٹنیاں جائے لے کر
اور مفت میں بغیر کسی گناہ کے، ڈکیتی کر کے نہیں، چوری کر کے نہیں، چھین کے نہیں، مفت میں جائے وہاں سے اٹھا کر لے، پکڑ کے لے۔ عرض کیا گیا ہم میں سے سب یہ پسند کرتے ہیں، کون یہ چیز پسند نہیں کرتا؟ کہاں چالی کا دور ہے، غربت کا دور ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، تو اتنی قیمتی چیز مل جائے تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ فرمایا یاد رکھو، پھر سن لو، تم میں سے بھی بندہ مسجد میں جائے، جا کر 2 آیتیں قرآن کی تلاوت کرے، 2 آیتیں، یہ 2 آیتیں قرآن کی تلاوت کرنا اس کے حق میں ان 2 قیمتی اونٹوں سے بہتر ہے۔ 3 آیتیں پڑھے گا تو 3 آیتوں سے بہتر ہے، 4 آیتیں پڑھے گا، مسجد میں جا کر پڑھے گا، سمجھے گا، ان کو جانے گا، یہ 4 اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے۔ اسی طرح جس قدر زیادہ آیتیں پڑھتا رہے گا اسی قدر اس کو زیادہ اونٹوں کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ اور جب بندہ بار بار قرآن پڑھے گا، بار بار قرآن پڑھے گا، کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا اس کی زبان اللہ تعالیٰ کی ذکر کے ساتھ تر رہے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے گی۔ تو پھر میرے محترم بھائیوں ساتھیوں، یہ قرآن ہمارے اندر موجود ہے، اس کو پڑھیں، اس کو صرف اپنے مرحومین کو بخشوانے کے لیے خاص نہ کرتے، بس خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کر نہ رکھ دیں، بلکہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، کم از کم زندگی میں ایک بار ضرور اس کا پورا ترجمہ پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے بہت سارے خرافات خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث، عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہے، وہ فرماتی ہیں اگر شروع میں جب مکی دور تھا کسی بدکار کو زانی کو یہ کہا جاتا زنا چھوڑ دو، وہ نہ چھوڑتا، کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کسی چور کو اگر کہا جاتا بھائی چوری چھوڑ دو گناہ ہے، نہ چھوڑتا۔ کیا ہوا؟ شروع میں اس طرح ہوا، کہتی ہے میں چھوٹی بچی تھی، میں سورۃ القمر کی یہ آیت مبارکہ سنتی رہتی تھی، وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ، قیامت کا معاملہ انتہائی اندھیروں والا ہے اور بڑا کڑوا ہے قیامت کے معاملہ، جہنم تیار ہے، آگ تیار ہے، یہاں سے جاؤ گے اگر ایمان نہیں رہ سکا جہنم۔ کہتے شروع میں یہ ہوا، آخرت کے حوالے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، دیکھو قیامت کے دن اگر دنیا میں نہیں مانو گے، قیامت کے دن جہنم تیار ہے، مرنے کے فوری بعد جہنم کا گڑھا تمہارے تیار ہے، اور اگر مانو گے جنت بھی تیار ہے، ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے۔ اس طرح کی آیات جب بار بار نازل ہوئی قیامت کی ہولناکیوں کے حوالے سے، جنت کے تعارف کے حوالے سے، جہنم کے ہولناکیوں کے حوالے سے، لوگ ایسا کنورٹ ہوتے گئے، لوگ سمجھتے گئے اور اپنی اصلاح کرتے گئے، حتیٰ کہ وہ وقت آیا مکہ کے مشرکوں کو بڑے بڑے کافروں کو یہ کہنا پڑا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، قرآن نہ سنا کرو نعوذ باللہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان کو کہنا پڑا کہ جو بھی قرآن توجہ سے سنتا، دھیان سے سنتا، وہ مسلمان ہو جاتا۔ جو قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے حقائق بیان فرمائے ہیں، 1400 سال پہلے حقائق بیان فرمائے، اس وقت سے لے کر قیامت تک حقائق ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک حقیقت قرآن پاک میں موجود ہے بیان کر دی، فرمایا والشمس تجری لمستقر لها، سورج چل رہا ہے اپنے مقرر مقدار میں۔ آج سائنس کبھی کہتی ہے زمین چل رہی ہے، کبھی کہتی ہے سورج چل رہا ہے، آخر کر یہ ماننے پر مجبور ہو گیا سورج ہی چل رہا ہے، زمین رکی ہوئی ہے۔ یہ چیز 1400 سال پہلے قرآن نے ہمیں بتائی۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک بات بیان فرمائی، آپ نے فرمایا شیطان انسان کی رگوں میں، انسان کے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون چلتا ہے۔ آج ان لوگوں نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کر کے یہ ریسرچ کی ہے کہ انسان کے اندر خون چل رہا ہے، خون دوڑ رہا ہے، انسان کی رگوں میں رواں دواں ہے۔ یہ چیز امام الانبیاء
یہ بڑی بابرکت کلام ہے، اس کو پڑھیے، اپنے گھروں کی زینت بنائیے، اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بنائیے، قرآن کا حافظ بنائیے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، یہ ہمیں جنت میں لے کر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسری چیز جو بقیہ دنوں میں ہمیں کرنی ہے، قرآن کی تلاوت تو پوری زندگی کرنی ہے۔ ہر روز کم از کم ایک پارہ نہیں، آدھا پارہ نہیں، کم از کم 2 سے 3 صفحے پڑھ لیا کریں، تاکہ ہمارے دل کی جو کیفیت ہے اس میں اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، دل کی کیفیت چینج اور تبدیل ہو جائے، دنیا سے رغبت کم ہو، قرآن کی طرف رغبت زیادہ ہو، آخرت کی طرف رغبت زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز جسے ہمیں اختیار کرنی ہے بقیہ دن میں، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مقدس کلام میں جہاں قرآن پڑھنے کا تذکرہ کیا، نماز پڑھنے کا تذکرہ کیا، وانفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ کیا، فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نمازیں قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ چھپا کر یا ظاہر خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا یرجون تجارۃ لن تبور، یہ ایسی تجارت کی امید لگائے بیٹھے ہیں جو گھاٹے کی تجارت نہیں ہے، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ کل قیامت کے دن ان کے رب نے ان کے ان اعمال کا اجر ان کو بڑھا چڑھا کر دینا ہے، مزید اپنی طرف سے بھی دینا ہے، اپنے فضل سے بھی دینا ہے۔ اس کا احساس کب ہوگا؟ جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی۔ ایک ایک نیکی کے لیے کل قیامت کے دن بھیک مانگنی پڑے گی، لیکن کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بھلے وہ ہمارا بیٹا ہو، ہمارے قریبی سے قریبی رشتے دار کیوں نہ ہو، اپنی اولاد جب نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اور کون ہوگا جو نیکی دینے کے لیے تیار ہوگا؟ پھر یہ ایام ہے، یہ ایام کا بڑا قیمتی جانی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے نیکیاں کرتے رہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کی امید سے نیکی میں آگے بڑھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کبھی بھی صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وما انفقت من شیء فهو یخلفہ، لوگوں تم جتنا بھی خرچ کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ فوری دے دیتا ہے، فوری اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بدلہ مل جاتا ہے، کتنا بڑا چڑھا کر کم از کم انفاق فی سبیل اللہ کا جو بدلہ ہے 700 ہے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، لوگوں اللہ کے راستے میں اگر 1 روپیہ خرچ کرو گے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ تمہیں 1 روپے کا بدلہ 1 روپے میں نہیں دے گا بلکہ 700 روپے میں دے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا چڑھا کر اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص آیا امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اونٹنی لے کر آیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری طرف سے گفٹ ہے، آپ جس مجاہد فی سبیل اللہ کو دینا چاہیں میری طرف سے دے سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے، میں لے کر آیا ہوں آپ کے پاس۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اسی مجلس میں لَكَ 700 ناقۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ نے تمہیں 700 اونٹنی عطا فرمائے گا، تم نے تو 1 اونٹنی دی ہے، غربت کا دور ہے، تنگی کا دور ہے، مشکل کا دور ہے، اللہ اکبر، فقر و فاقہ کا دور ہے، اس دور میں تم نے اتنی قیمتی سواری دی جو اس دور میں جتنی بھی سواریاں ہوگی سب سے قیمتی یہ سواری ہوگی، تم نے اتنی قیمتی چیز اللہ کے راستے میں دی ہے۔ لَكَ 700 ناقۃ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں 700 اونٹنی عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کم از کم ہم 1 روپیہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کریں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں جب واپس کرے گا 700 روپے میں واپس کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں دن کو رات کو چھپا کر ظاہر، فلہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا وعدہ ہے ان کو پورا پورا اجر میں دوں گا، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان
ان کے پر کسی قسم کی گمراہی کا کوئی ڈر نہیں ہے. اور قیامت کے دن جب لوگ پریشان ہوں گے، اللہ اکبر، ننگے بدن ننگے پاؤں خالی ہاتھ ہوں گے، میدان میں محشر میں سورج میل کے فاصلے پر ہوگا، تپتی دھوپ میں یہ لوگ، تپتی دھوپ میں پوری انسانیت ہوگی، لیکن یہ لوگ ولا یحزنون، کسی قسم کے کوئی غم میں نہیں ہوں گے، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کل رجل، تمام کے تمام وہ لوگ جو صدقہ کرنے والے ہیں اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے جب تک لوگوں کے مابین حساب نہیں ہو جاتا. لوگوں کے درمیان حساب کتاب ہو رہا ہوگا، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، لیکن یہ بندہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اس کا صدقہ اس پر سایہ کیا ہوگا. فرمایا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا اور اس قدر چھپا کے خرچ کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے سیدھے ہاتھ میں جو کچھ خرچ کیا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں. پھر آئیے یہ مواقع ہمارے پاس موجود ہیں، یہ چند دن بڑے قیمتی ہیں. انہی دینوں کے حوالے سے امام الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام تیز آندھی سے بڑھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، خاص کر جب جبرائیل علیہ السلام آتے، آپ کا قرآن سنتے، آپ کو قرآن سناتے، اس وقت بہت ہی زیادہ نبی علیہ السلام اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے. حالانکہ تنگی کا دور ہوتا، لیکن آپ سے بڑھ کر کوئی سخی نہ ہوتا، سب سے زیادہ سخاوت آپ کرتے. جیسے مال آتا فوراً اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. ایک بندہ آیا مال لینے، امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک ہی وقت میں اس کو 300 اونٹنیاں عطا فرمائی، جاؤ یہ سارے کے سارے لے جاؤ. ایک اور بندہ آیا، اسی وقت نبی علیہ السلام نے دو پہاڑوں کے مابین جو وادی ہوتی ہے وہ وادی بھری ہوئی بکری کی نبی علیہ السلام نے دے دی، جاؤ لے جاؤ. یہ بندہ جاتا ہے اپنی قوم کے لوگوں کے پاس جاتا ہے، کہتے ہیں لوگوں مسلمان ہو جاؤ، ایمان لے آؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزیں دیتے ہیں، اتنا زیادہ دیتے ہیں، اتنا زیادہ دیتے ہیں جو زندگی بھر کھاتا رہے، اس کی نسلیں کھاتی رہے، نسلیں در نسلیں استعمال کرتے رہے، کوئی فقر و فاقے کا خدشہ اور خوف نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کے جو بچے ہیں ان ایام میں ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری ایام چل رہے ہیں، یہ آخری اشرا کے کچھ ایام چل رہے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، لیلۃ القدر کو پانے کے لیے ممکن ہے آنے والی جو راتیں ہیں، ان راتوں میں سے کوئی رات شب قدر ہو تو کوشش کیجیے، محنت کیجیے، ان راتوں کو، ان دنوں کو غنیمت جانیے. اسی طرح آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. دیکھیے ایک ہفتے کے بعد عید آنے والی ہے، جمعہ کے دن عید ہوگی ہے، جمعرات کے دن زیادہ چانسز نہیں ہے، جمعہ کے دن ایک ہفتہ رہ گیا باقی ہمارے پاس. لیکن ہم سوچ سے کہنے پڑتے ہیں جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جیسے ابھی مسجدیں الحمدللہ بھری ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا مہر، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. پورا مہینہ یہ ٹریننگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. یہ سال بھر کی ٹریننگ کے لیے یہ ایک مہینہ کافی ہے. تو سال بھر میں ہم کوشش کریں جیسے ابھی رغبت سے نیکیاں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دیگر نیکیاں اختیار کرتے ہیں، اسی طرح ان پر دوام اختیار کیجیے، ہمیشہ اختیار کیجیے. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا احب الاعمال ادومها وان قل. اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب وہ عمل ہے جس پر دوام ہو، اس پر ہمیشگی ہو. اور جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کی اللہ تعالیٰ یہ صفات بیان فرمائی، وہ ہمیشہ نیکیاں کیا کرتے تھے. فرمایا وبالاسحار هم يستغفرون، یہ ساری کے بعد یہ استغفار کے کرتے تھے. یہ یستغفرون یہ مضارع کا صیغہ ہے. مضارع کے صیغے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بار بار کسی کام کا کرنا. ماضی کا مطلب یہ ہوتا ہے کام کیا ختم ہو گیا. مضارع کا مطلب یہ ہے کہ بار بار کسی کام کو کرنا. اہل ایمان کی خوبی میں سے یہ خوبیاں ہیں کہ وہ بار بار نیکیاں کرتے ہیں، صرف ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ پوری زندگی نیکیاں کرتے رہتے ہیں. تو اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ مہینہ
اختتام پذیر ہے۔ اس مہینے کے بعد ہم نے ہمیشہ انشاءاللہ تا حیات نیکی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، مسجد کو اسی طرح آباد کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، دیگر نیکیاں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔